اسلام میں نکاح ایک مرد اور عورت کے درمیان خصوصی طور پر ایک معاہدہ ہے۔ دلہا اور دلہن دونوں کو اپنی مرضی سے شادی کے لیے رضامندی دینا ہوگی۔ ایک رسمی پابند معاہدہ زبان یا کاغذ پر ایک مذہبی طور پر درست اسلامی شادی کے لیے لازمی سمجھا جاتا ہے، اور دلہا اور دلہن کے حقوق اور ذمہ داریوں کا خاکہ پیش کیا جاتا ہے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ معاشرے میں بہت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ کیا اتنا مقدس رشتہ صرف منہ سے 3 بار طلاق کہنے سے ختم ہو جائے گا؟ اسلام کے مختلف اسکول آف تھاٹس میں جو علماء ہیں ہمارے، ان کی رائے مختلف ہیں۔ ایک دڑا کہتا ہے کہ 3 بار ایک ہی وقت میں طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ 3 بار طلاق ایک وقفے پہ نہیں، بلکہ مدت جو عدت کا جو ایک پیریڈ ہے وہ بھی انہوں نے فکس کیا ہوا ہے، اس حساب سے وہ 3 ریگولر انٹرول سے اگر طلاق دی جائے گی تو پھر وہ طلاق ہوگی۔ تو آج ہم بات کریں گے بالکل ڈیٹیل میں کہ قرآن اس مسئلے کو کیسے حل کرتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو آج ہم دیکھیں گے جتنی بھی آیتیں قرآن میں طلاق کے موضوع پہ ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ طلاق کس طریقے سے ہوگی، اور یہ جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ آج حل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہارے ہی جن سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحم رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میاں اور بیوی کے بیچ میں جو ایک محبت رکھی ہے تاکہ آرام پائیں، محبت ملے، رحمت ہو، تو یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں ہے کہ ہم پھر آپس میں ایک معاہدہ کر کے شادی کریں اور طلاق دے دیں، ایک دوسرے کو چھوڑ دیں۔ یہ بالکل ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن کیونکہ زندگی ہے، زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی علیحدگی اختیار کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے طلاق کیا ہے۔ آپ پہلے تو اپنے ذہن سے یہ 3 طلاق اور یہ ساری فی الحال چیزیں سب نکال دیں۔ جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں، غور سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب یہ پورا لیکچر ہو جائے اس کے بعد پھر آپ کی مرضی ہے، جو بھی آپ جو ہے نا اس کو سمجھیں، آپ میری بات کو مانیں یا آپ اپنے علماء سے جا کے پوچھیں، جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے آپ وہ سمجھیں۔ لیکن ابھی فی الوقت جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، آپ کو اپنے دماغ سے سب چیزیں ڈیلیٹ کر کے اور سمجھنا پڑے گا۔ تو طلاق ایک دفعہ دینے سے ہو جائے گی۔ پہلے تو یہ بات کلیئر کرتے ہیں کہ یہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی۔ کیسے؟ پہلے آپ دیکھیں، یہاں پہ 33 کی 49 ہے آیت، اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم انہیں چھو، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے کہ تم ان کی گنتی پوری کرنے لگو۔ مطلب اگر کسی کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ کا ان کے ساتھ کوئی جنسی میلاپ نہیں ہوا تو پھر اس میں کوئی عدت نہیں ہوگی۔ کہہ دیا ایک مرتبہ طلاق ہے تو وہ طلاق ہو گئی۔ اس میں اگر دیکھا جائے اس آیت میں کوئی 3 طلاق کی کوئی بات نہیں کی گئی، کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ آپ کو 3 طلاق دینی ہے یا اس میں کوئی ریگولر انٹرول ہے، کچھ بھی بات نہیں۔ یہاں پہ ڈائریکٹ بات ہے کہ آپ اگر کسی سے نکاح کرتے ہو اور اگر کسی کو طلاق دینا چاہتے ہو، کسی بھی مومن عورت کو، تو آپ اگر اس کے ساتھ آپ نے ہم بستری نہیں کی، سیکشول ریلیشن نہیں کیا، تو کوئی عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ کلیئر ہو گئی یہاں پہ بات، پہلی بات۔ تو طلاق کیا ہے؟ طلاق یہ ہے کہ شادی کو توڑنے کو قرآن نے، نکاح کو ختم کرنے کو قرآن نے کہا ہے کہ طلاق، اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا، اس کو جس عورت کے ساتھ اگر کوئی جنسی میلاپ نہیں ہوا تو اس کو ایک مرتبہ آپ نے کہہ دیا کہ آپ نے وہ طلاق دے دی تو وہ طلاق ہو گئی۔ اب دوسرا جو ایک کنڈیشن بچتی ہے وہ یہ کہ اگر کسی کے ساتھ آپ نے کچھ ٹائم گزارا ہے تو اس عورت کو آپ طلاق کس طریقے سے دیں گے، مطلب وہ کون سا ایک پروسیجر ہے، قرآن کیا بتاتا ہے۔ تو چلیں ہم اب اس پروسیجر کی طرف چلتے ہیں۔ اب طلاق دینے کا طریقہ، یہ سورہ طلاق 65 کی نمبر 1 آیت، یہاں پہ اللہ فرماتا ہے، اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو
تو ان کی عدت کے موقع پر طلاق دو اور عدت گنتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارے رب ہے، نہ تم ہی ان کو ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں مگر جب کھلم کھلا کوئی بے حیائی کا کام کریں۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ جب بھی طلاق دیتے ہو اپنی عورتوں کو، اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، عدت کے موقع پر طلاق دو، مطلب عدت کا ایک ٹائم پیریڈ آپ کو فکس کرنا ہے۔ وہ عدت کا ٹائم پیریڈ جب آپ نے فکس کیا، اس کے بعد وہ گنتے رہو کہ وہ جو ٹائم ہے، جتنا بھی ٹائم ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن میں عدت کا ٹائم بھی دیا ہوا ہے، وہ آپ کو گننا ہے اور اس عدت کے پیریڈ میں اس کو خامخواہ گھر سے نہ نکالو۔ اگر وہ جانا چاہے تو بھلی چلی جائے، لیکن اس کو آپ کو خود اس کو نکالنا نہیں ہے۔ اب اسی کی کنٹینیوٹی میں 65 کی 2 نمبر آیت ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں، بس جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو انہیں دستور سے رکھ لو یا انہیں دستور سے چھوڑ دو، اور 2 معتبر آدمی اپنے میں سے ہی گواہ کر لو اور اللہ کے لیے گواہی پوری دو۔ مطلب اس کے بعد کیا ہے کہ عدت کا ٹائم جیسے پورا ہوا، کسی نے بھی اگر اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو وہ طلاق دینے کے بعد وہ عدت کا ایک ٹائم پیریڈ فکس ہے، وہ قرآن بتاتا ہے، وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا، وہ 1 مہینہ ہے، 40 دن ہے یا کتنے بھی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ وہ عدت کا ایک ٹائم پیریڈ آپ کو فکس کرنا ہے۔ آپ نے طلاق دے دی، اس کے بعد وہ عدت کا ٹائم جیسے ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو یہاں اپنے پاس واپس رکھو، مطلب وہ کینسل کر دو، یا آپ اس کو دستور سے چھوڑ دو۔ دستور سے چھوڑنا اور دستور سے رکھ لینا کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی رواج دنیا میں چل رہا ہے بالمعروف، جو بھی طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار سے آپ کو اس کو یا تو رکھنا ہے یا چھوڑ دینا۔ اگر آپ رکھ رہے ہو تو ختم ہو گئی بات، اگر آپ اس کو چھوڑ رہے ہو تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، 2 معتبر آدمی اپنے میں سے ہی گواہی شاہد لے کے آپ کو ایک پیپر، جیسے آپ نے میرج کی تھی، اسی طرح آپ کو پیپر میں اس کو لکھنا ہے، گواہی لکھ کے اللہ کے سامنے ان دونوں کو بٹھا کے گواہ شاہد بنا کے، اور پھر آپ کو وہ طلاق دے دینی ہے۔ یہاں پہ آپ کی وہ طلاق ہو گئی۔ اب اس سارے پروسیجر میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ 3 طلاق والی بات تو آپ کو سامنے نظر ہی نہیں آئی ہوگی۔ سمپل سورۃ طلاق میں جب آپ جائیں گے 65 کی 1 اور 65 کی 2 میں آپ کو کلیئر بتایا گیا ہے، جب بھی آپ طلاق دو تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو عدت کا ایک ٹائم مقرر کرنا ہے، وہ گنتی جو ہوگی وہاں سے آپ اسٹارٹ کریں گے، جیسے وہ گنتی پوری ہوگی اب آپ کے پاس بالکل اختیار ہے، آپ اس کو رکھو یا نہ رکھو۔ اگر رکھنا ہے تو پھر وہ بھی دستور کے ساتھ بالمعروف طریقے سے اور جو رواج ہے اس طریقے سے آپ کو رکھنا ہے۔ اگر آپ کو چھوڑنا ہے پھر بھی ایک طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، نیک سلوک کے ساتھ اور اچھے رواج کے ساتھ آپ اس کو طلاق دے دو۔ 2 شاہد لے کے آؤ، اس کے سامنے بیٹھ کے یہ ختم ہو گئی۔ اب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، یہی طریقہ ہے پورے قرآن میں، آپ دیکھو اس کے علاوہ کوئی ایک آپ کو طریقہ نہیں ملے گا۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد آگے کیا ہے کہ عدت کا دورانیہ میں آپ کو بتاؤں۔ اب یہ بھی کلیئر بتایا ہوا ہے قرآن میں، سورہ بقرہ کی 226 اور 228 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ جو قسم کھائے بیٹھے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے۔ دوسری پھر آیت آتی ہے، اور طلاق دی ہوئی عورتوں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عدت کا جو پیریڈ ہے وہ ہے 3 حیض تک۔ وہ تقریباً یہ سمجھیں کہ جو ہمارے جو مروجہ ایک چلتا ہے عدت کا پیریڈ، جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ جو عورت ہوتی ہے وہ 4 مہینہ 10 دن اس طریقے کا ہوتا ہے، تو یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 4 مہینے یہ ہو جاتے ہیں عدت کا۔ تو یہ دورانیہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی طلاق کوئی بھی دیتا ہے تو اس کا جو عدت کا دورانیہ اب آ گیا آپ کے سامنے، وہ ہو گیا 3 حیض کے پیریڈ۔ یہ ایوریج جا کے یہ 4 مہینہ بنتا ہے، کیونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے عورت کے اوپر، اس کی ہیلتھ کے اوپر، وہ کہ اس کا دورانیہ کتنا ہے۔ اس لیے جو میڈیکل سائنس بتاتا ہے وہ بتاتا ہے 4 منتھس جو ہے نا وہ آپ اس کو رکھ لیں۔ 4 مہینے کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس کو آپ کو یہاں پہ رکھنا ہے۔ اور وہ جیسے کلیئر آیت میں بتایا کہ اور وہ جو قسم کھا بیٹھے ہیں انہیں عورتوں کے پاس جانے کے، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے۔ یہاں پہ 4 مہینے کا مطلب یہی ہے کہ اس میں تقریباً 3 حیض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عدت کا دورانیہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا۔ اچھا، اب جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے طلاق دے دی، اب کیا ہو سکتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رجوع کریں، آپ نے طلاق دے دی، عدت کا ٹائم پورا ہو گیا
اور جو ہے نا طلاق ہو گئی، شاید بھی آگے طلاق ہوگی۔ اب کیا ہوا، سمپل سی بات ہے، اگر وہی آپ کی بیوی جو سابقہ بیوی ہے وہ آپ اگین مطلب چاہتے ہیں کہ پھر شادی کریں، رجوع کریں، تو اس کے لیے بھی آپ کو بالکل کلیئر یہی ہے کہ آپ پھر نیا نکاح کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی حلالہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ سورہ بقرہ کی 229 آیت ہے، اس میں لکھا ہے کہ طلاق مرتانی، یہ ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ مطلب آپ کو یہ چانس 2 مرتبہ ملتا ہے کہ آپ نے طلاق دیا، ٹھیک ہے، پھر آپ روک بھی سکتے ہو، آپ نکال بھی سکتے ہو۔ یہ 2 مرتبہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے نکال دیا، اس کے بعد پھر آپ اس کے ساتھ شادی کر کے پھر رکھ دو، پھر آپ نے طلاق دی، پھر آپ اس کے ساتھ شادی کر کے رکھ سکتے ہو۔ دیکھیں طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے اس میں سے کچھ بھی لینا جائز نہیں جو تم نے انہیں دیا۔ آپ نے کچھ بھی دیا اس میں سے حق میں یہ وہ واپس نہ لیں، کوئی گفٹ دیا، مگر یہ کہ دونوں ڈریں گے، اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکتے، کہ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکتے تو ان کے دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ عورت معاوضہ دے کر پیچھا چھڑائے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت بھی اگر چاہے تو وہ اس میں وہ کلیئر بات ہے، یہ خلا کا مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ عورت بھی اگر چاہے تو وہ کچھ دے کر یا کوئی بھی معاملے پہ وہ بھی خلا لے سکتی ہے۔ تو 2 طلاقیں کلیئر ہیں یہاں پہ۔ اچھا اس کے بعد اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، اب یہ آیت دیکھیں، یہ 2 کی 232، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پس وہ اپنی عدت تمام کر چکیں تو اب انہیں اپنے خامندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق راضی ہو جائیں۔ اب کلیئر ہو گیا کہ جب آپ نے 2 طلاق 1 مرتبہ طلاق دے دی، ٹھیک ہے، اب اپنی عورتوں کو نہ روکو، کلیئر لکھا ہوا ہے کہ طلاق دے دی تو بس وہ اپنی عدت بھی پوری ہو گئی، تو اب انہیں اپنے خامندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، وہ کر سکتی ہیں، واپس کر کے نکاح کر سکتی ہیں۔ 1 مرتبہ طلاق ہوئی، وہی میں آپ کو ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں، 1 مرتبہ طلاق دے دی کسی نے، پھر 4 مہینے ویٹ کیا، 4 مہینے کے بعد اس نے جو ہے اس کو نہیں رکھا اور وہ شاہد لے کے آیا اور اس نے شاہد میں سے وہ بیٹھ کے انہوں نے لکھا کہ بھائی یہ ہو گئی طلاق۔ اس کے بعد پھر انہوں نے رجوع کیا، پھر ان کی شادی بالکل نئے طریقے سے نکاح ہوا، پھر اس نے دوسری مرتبہ بھی کچھ سالوں کے بعد پھر انہوں نے کچھ بات نہ بنی، پھر انہوں نے طلاق دے دی، اسی پروسیس سے طلاق ہو گئی، اور پھر وہ چاہتے ہیں کچھ سالوں کے بعد واپس آئیں، تو یہ 2 طلاق کے بعد تیسری مرتبہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ 2 مرتبہ آپ طلاق دیتے ہیں، آپ کے 2 مرتبہ نکاح ہوگا، تیسری مرتبہ آپ نے طلاق دی تو یہی پروسیس چلے گا طلاق دینے کا، لیکن واپس آنے کے لیے پھر کیا ہوگا، تیسری بار اگر طلاق ہو گئی اب واپس شادی بنا حلالے کے نہیں ہوگی۔ میں آیت پڑھتا ہوں 2 کی 230 سورہ بقرہ کی، پھر اگر اسے طلاق دے دی تو اس کے بعد اس کے لیے وہ حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے، پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو ان کے دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں رجوع کر لیں، اگر ان کا گمان غالب ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکتے ہیں۔ مطلب اب یہ 2 مرتبہ تو یہ ہو گئی، اس میں یہ ڈائریکٹ شادی بھی کر سکتے ہیں، لیکن تیسری مرتبہ اگر طلاق دی ہے اب ان کو حلالہ ایک آپشن حلالہ ہے۔ اب یہ حلالہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو جو ہے نا ہائر کریں کسی کو کہ بھائی میری اس عورت کے ساتھ شادی کرو، پھر اس کے ساتھ جنسی تعلق کرو، پھر اس کو طلاق دو، پھر میں شادی کروں گا، جیسے عام یہ چل رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ اب یہ حلالہ اس طریقے سے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یہ اگر ایسا ہو گیا تو آپ کر سکتے ہو۔ اگر کسی عورت نے شادی کی ہوئی ہے، 2 مرتبہ آپ نے طلاق دے دی، تیسری مرتبہ بھی آپ نے اس کو 2 مرتبہ چھوڑ دیا، پھر تیسری مرتبہ بھی آپ نے طلاق دی، اب وہ عورت کہیں دوسری جگہ پہ گئی ہے، پھر دوسری جگہ پہ اس کی شادی ہوئی ہے، پھر وہاں سے شادی ٹوٹ گئی، اب یہ واپس آ کے شادی کر سکتی ہے، اس میں یہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ واپس آ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طریقے کا کام کوئی بھی نہیں ہے، بالکل قرآن کے بالکل اگینسٹ چل رہے ہیں ساری چیزیں۔ میں نے جو بھی آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ ان سب آیتوں کو دیکھیں اور یہ پورا جو میں نے آپ کو پورا لیکچر دیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، دیکھیں طلاق کیا ہے، کس طریقے سے ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، آپ اس کو بار بار دیکھیں، اور جو بھی سوال ہو آپ سمجھیں کہ کوئی بھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے ذہن میں اس میں سوال آتے ہیں تو ضرور مجھ سے کریں، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی۔